ہمارے ہاں ایک شخص نے اعلان کیا کہ بھائی مسجد بنے گی، تو پختون لوگ اپنی توفیق 5 روپے 10 روپے 20 روپے 100 روپے 500 روپے 1000 روپے جمع کیے. ایک مالدار آدمی تھا، وہ گھر چلا گیا اور گھر سے نوٹ جو تھے ایسے جولی میں ڈالے اور جولی پکڑ کے مسجد آ رہا ہے. لوگوں نے پوچھا کیا گئے؟ سابق سے چندی ویری میں جیسا چندول. اور اب جب مسجد پہنچا تو ایک نوٹ ادھر گرا ہے ایک ادھر گرا ہے. لوگوں نے پیچھے سے اٹھایا، یہ سب نوٹ گرا، پتہ نہیں کتنے گرے ہوں گے، پتہ حالانکہ ابھی گرے کوئی نہیں گرا، پتہ نہیں کتنے گرے ہوں گے. تو اس کو گنا گیا. اس زمانے میں 300 یا 400 بنے ہوں گے یا 3-4 ہزار بنے ہوں گے. چھوٹا تھا لیکن واقعہ یاد ہے، گنتی یاد نہیں ہے. واقعہ جو آگے ہے نا اس کی وجہ سے یاد ہے. لوگ بڑے خوش ہوئے. جب 2-3 دن گزر گئے، اس نے امام صاحب سے پوچھا کہ فلان نے کتنے دیا؟ کہا 200. فلان نے کتنے دیا؟ 100. فلان نے کتنے دیا؟ 50. کہا میرا کتنا تھا؟ کہا آپ کے تو 3000 تھے. کہا 300 رکھ لو باقی واپس کرو. 300 رکھ لو باقی واپس کرو. امام صاحب بڑے پریشان. میں ان سے چھوٹی کتابیں پڑھتا ہوں. مجھے کہا کہ اس کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا ایک تدبیر ہے. انہوں نے اتنی بڑی رقم جولی میں ڈال کے لایا، آپ نے اس کا نام ہی نہیں لیا. امام صاحب نے فوراً لاؤڈ اسپیکر کھولا اور اے مسلمانوں سنو، تم نے 20 25 50 100 دیے، اس کا نام لیا. انہوں نے 3000 دیے. 3000 دیے، اتنے ہزار دیے، جولی بھر کے لائے. شام کو جب وہ آیا ماشاء اللہ اچھا اعلان کیا آپ نے. کہیں واپس کرو؟ نہیں، اب تو بس رکھ لو. ریا الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خوشحال چھوڑے ریزا خیر نے بس لمتاڑو چاہتا ویلی نو میں خلا خبر نہ نو رہا واپس. توبہ 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 توبہ. اس اعتبار سے عرب اور ہندوستانی قوم بہت بادشاہ مزاج کے ہیں. یہ تو اگلے آدمی کو جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو محسوس نہیں ہونے دیتا کہ کیا خرچ کیا ہے انہوں نے. ہمارے ایک ساتھی نے حج سے واپسی پر یہ دارالقرآن کے 2 ہال بنائے پیچھے. اس زمانے میں 5 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے. اس کی شرط یہ تھی مجھے کہ آپ کے علاوہ منصور بھائی کو بھی پتہ نہ چلے. ٹھیک. تو جب یہ دارالقرآن تیار ہو گیا اور اس کی افتتاح کے لیے مولانا مفتی ولی احسن مفتی احمد رحمان رحمہ اللہ تشریف لائے، کھانا وانا کھایا، تقریر فرمائی. جانے لگے تو میں نے ان کی گاڑی میں بھیجا. تو انہوں نے اندازے سے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا، نیا نیا کام ہے، بڑی مہربانی. تو اس نے باقاعدہ مجھے گلہ کیا کہ آپ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. میں نے کہا بھائی میں نہیں کہہ چکا. انہوں نے اندازے سے کہ آپ بڑے خوش ہیں اور آئے ہیں، بڑے علماء ہیں، وہ سمجھ گئے کہ خرچ کرنے والا یہی ہوگا. سبحان اللہ. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، صرف خرچ نہیں کرنا، اللہ کے نام پر خرچ کرنا، ریا نہ کرنا. تو اب ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال ابتغاء مرضات اللہ، ڈھونڈتے ہوئے اللہ کی رضا، وتثبیتا من انفسہم، اور اطمینان اپنے دلوں کے لیے، کمثل جنت، جیسے ایک باغ ہو، بربوۃ، اونچی جگہ پر، اصوابها وابل، وہاں ہوتی ہے بارش، فآتت اکلہا ضعفین، وہ دیتا ہے پھل دوہرا. پہاڑوں پر اور ٹیلوں پر بارشیں زیادہ ہوتی ہے تو باغ سرسبز ہے. فإن لم يصبها وابل، پس اگر وہاں بارش نہیں ہوئی، فطل، تو شبنم سے بھی کام ہو جاتا ہے. اوس جو پڑتی ہے اس سے بھی پودوں کی پیاس بجھ جاتی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. اول مثال دے دی باغ کے ساتھ. بہت ساری نیکیاں ہیں جو انفاق سے متعلق ہے. مدرسہ باغ ہے، مسجد باغ ہے،
قالین باغ ہے، یہ سارا نظام دیکھو باغ و بہار ہے. اس میں ایک وہ رقم آئی ہے جو لاکھوں ہے، وابل موسلادھار بارش. اگر وہ نہیں ہے تو کوئی مسلمان 10 روپے اور 100 روپے بھی دیتے، اس کا بھی شکریہ و دعا. فتول 100 روپے ہو یا 1,00,000 روپے ہو، 200 ہو یا 10 لاکھ ہو، اللہ تعالیٰ کے نام پر ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جاویدار رہے گا. آیا ود احدکم، آیا چاہتا ہے کوئی بھی تم میں سے ان تکون لہ جنت، کہ ہو اس کا باغ، من نخیل و اعناب، کھجور اور انگور کے، تجری من تحت الانہار، اور چل رہی ہے اس کے نیچے نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے اور بھی کئی پھل ہے، بڑے پھل کھجور و انگور، درمیان میں ناشپاتی، شفتالو، زردالو، خرمانی، بہت کچھ ہوں گے. باغ سرسبز ہے، پھل تیار ہے. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اس کو پہنچ گئی بڑھاپا. آئے ہائے افسوس، زندگی ایک دن ختم ہوتی. فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اس کو پہنچ گئی بڑھاپا. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے بچے بھی ہیں ناتوان، کمزور کمزور، نابالغ، ننھے منھے. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پس آ پہنچی اس باغ کو آگ کا بگولا. فِيهِ نَارٌ، جس میں آگ ہوتی ہے. فَاحْتَرَقَتْ، وہ باغ جھلس گئی. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اس طرح بیان کرتے تم کو اللہ آیاتیں. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تمہیں سوچنا چاہیے. ذرا بات سنو، باغ میں سب کچھ ہے، آدمی کی عمر ختم ہو گئی اور وارث اور جانشین کمزور ہے. ادھر سے آگ کی پھرکیاں، آگ کے بگولے، دیکھیں کبھی کبھی ایسا تیز ہوا چلتی ہے، تم کو تک پختوں کی بڑبڑکائی ہوا ہے، بڑبڑکائی، چھوٹے بچے کہتے گیدڑ کی شادی ہے. اس کے اندر کبھی کبھی آگ ہوتی، وہ باغ میں جا کے پورے باغ جل جاتا ہے. باغ جل گیا، خود بوڑھا ہے، بچے پہنچ نہیں سکتے. جیسے یہ شخص افسوس و حسرت میں ہے، خرچ کر کے خدا کے نام پہ خرچ نہیں کیا، ایسے اس خالی ہاتھ ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کر لو پاک چیزوں میں سے جو تم نے کمائی. سبحان اللہ، ساری دنیا کی تجارت. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم اگاتے ہیں تمہارے لیے زمین میں سے. ساری دنیا کی زراعت، مال کے پیدا ہونے کے 2 وسیلے ہیں. سب سے بڑا اور کامیاب تجارت، دوسرے درجے میں زراعت.